ہمارے بھائی زین العابدین انجینئر زین العابدین بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. زین بھائی آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال. ماشاء اللہ. اچھا زین بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے اور آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی جزاکم اللہ خیر احسن الجزا. بلال بھائی میری جو عمر ہے وہ 25 سال ہے اور پنجاب انجینئرنگ سروس کے نام سے میں ایک ورکشاپ کارنر ہوں. ملٹی ٹیلنٹڈ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ میں مختلف طرح کے کام جو ہے وہ سر انجام دیتا ہوں. عوام کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے اور اس طرح سے اپنے ذریعہ معاش کو بھی مینج کیا ہوں. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا زین بھائی یہ بتائیں کہ آپ کا جو ہم سب لوگوں سے یہی سوال کرتے ہیں، آپ سے بھی سیکنڈ سوال میرا یہی ہے کہ آپ کا سب سے پہلے تعلق کس فرقے سے تھا اور آپ کیسے فرقوں سے نکل کر جو ہے وہ ایک سادہ مسلمان علمی کتابی مسلمان بنے آپ؟ جی سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں، اسٹوری تو کافی لمبی ہے لیکن میں ان شارٹ بتاؤں گا، باقی ساتھیوں کو بھی موقع مل جائے اپنی لائف اسٹوری شیئر کرنے کا. میں بیسکلی بائی برتھ جو تھا وہ بریلوی مغالطہ فکر سے تعلق رکھتا تھا اور ایسے ویسے تو کچھ پتہ نہیں تھا فرقہ واریت کے بارے میں کہ دیوبندی کون ہے، بریلوی کون ہے، حدیث الشیعہ کون ہے. 7th کلاس کے اندر جو ہے وہ جب میں پڑھتا تھا تو اپنے ٹیوشن سینٹر میں جو میرے جو ٹیچرز تھے ان کے والد صاحب جو تھے وہ بھی عربی کے ٹیچر تھے ہمارے اسکول میں نام نہیں لیتا ان کا. تو وہ جب ان کے پاس ٹیوشن میں پڑھتا تھا تو انہوں نے یہ امیجن کیا کہ جو زین العابدین ہے وہ شاید دیوبندی ہے، کیونکہ ہمارے جو محلے کی جو مسجد تھی وہ دیوبندیوں کی تھی، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید دیوبندی ہے. وہ اشفاق احمد صاحب کا ایک مجھے قول یاد آتا ہے، کہتے ہیں کہ جب انسان بغیر تحقیق کے جو ہے نا کسی بھی اپنے ذہن سے اٹھنے والے سوالات کے جوابات وہ ڈھونڈ لیتا ہے تو پھر وہ غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے. تو بس پھر وہ خود سے انہوں نے یہ امیجن کیا کہ یہ ان کے محلے کی جو مسجد ہے وہ دیوبندیوں کی ہے، تو یہ بھی دیوبندی ہوگا. حالانکہ میں جو تھا وہ بریلوی تھا. اور جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا جی آپ تو گستاخ رسول ہیں، آپ تو وہابی ہیں. اچھا مجھے بات کی یہ کلک کی، میں نے کہا یاد نہیں مجھے وہابی کہہ رہے ہیں. حالانکہ بڑا انٹوریس ورڈ تھا وہابی، جب ہم کسی کو کہتے ہیں تو لوگ فیل بھی کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ہوا کہ جب انہوں نے وہابی کہا تو میں بڑی سینسٹیو طبیعت کے ساتھ میں بڑا اپسٹ ہوا اور رونے لگ گیا. گھر آ کے رویا میں کافی، کہ یہ سر نے کیا کہہ دیا مجھے. تو پھر انہوں نے کسی سے پتہ لگوایا کہ اس کے بارے میں پتہ کیجیے کہ یہ واقعی دیوبندی ہے یا نہیں. تو وہ جب انہوں کو کسی نے یہ بتایا کہ زین بھائی جو ہے وہ بیسکلی بائی برتھ جو ہے وہ بریلوی ہیں اور ان کے والد صاحب بھی بریلوی ہیں اور ان کے جو نانا ابو ہیں وہ مسجد کے امام ہیں. 27 سال انہوں نے مسجد میں امامت کروائی بریلوی مقتدی فکر کی، اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائی اور اپنے اب 27 سال جو ہے وہ لوگوں کو بیٹھ کے لوگوں کو درس و تدریس کیا. تو وہ جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو پھر سیکنڈلی انہوں نے یہ سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ زین بھائی کی جو مسجد ہے محلے کی وہ دیوبندیوں کی ہے. تو زین بھائی شاید جو ہے وہاں جا کر خراب ہو گئے، کیونکہ میرا کوئی شغف نہیں تھا 11ویں سے، اور یہ جو نتیجہ کل چالیاں وغیرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے کبھی میں نے ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لیا. تو وہ شاید اس لیے سمجھتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کرتا، اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، تو شاید یہ بھی جو ہے وہ دیوبندی ہو چکا ہے. تو وہ پھر ایک پراپوگنڈے یا ایک پلاننگ کے تحت انہوں نے میری جو ہے وہ وائز نصیحت شروع کی ڈیلی بیس پر. مجھے جو ٹیوشن پڑھاتے تھے اس کے بعد وہ مجھے آلموسٹ آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے وہ روزانہ بٹھا کر جو ہے وہ کتابیں پڑھایا کرتے تھے. کتابیں کیا ہوتی تھیں، وہ اختلافی موضوعات پر مجھے وہ حوالے دکھاتے. کبھی کہتے ہیں یہ دیکھو فتاوی الشریعہ میں لکھا ہوا ہے کوا حلال ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اٹھنے کا پیشاب جو ہے وہ دیوبندیوں نے حلال کر دیا، کبھی کہتے ہیں کہ جی آپ یہ دیکھیے کہ فتاوی الشریعہ میں لکھا ہے کہ بچے کی سلگیرہ منانا جائز ہے. بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بڑا ناپاک ہو کے آتا ہے، اس کو صاف پاک کیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام تمام جسات سے پاک ہو کر آئے ہیں، کیا نبی علیہ السلام کا ملاد منانا جائز نہیں؟ اس طرح کی مجھے وہ دلیلیں دے کر مجھے قائل کرنا، میں بڑا متنفر ہوا، میرا برین واش کیا گیا. تو اللہ میں نے جو ہے وہ یہ دیوبندیوں کو چھوڑ کر، دیوبندی تھا تو نہیں لیکن ایز اے مطلب ان کو دل کو تسلی دینے کے لیے میں نے کہا کہ میں نے دیوبندی چھوڑ دیا، میں آج کے بعد بریلوی ہوں. اور یقین مانے 2.5 سال تک جو ہے وہ میں نے اپنی محلے کی جو مسجد ہے مسجد عمر کے نام سے اس میں نماز نہیں پڑھی. میرے محلے کے جو لوگ ہیں، ہمارے جو امام صاحب ہیں، ایون جو میرے گھر کے اندر رہتے تھے تایا ابو، ہمارے چچا جان، وہ بھی خلاف ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ یہ لین سے رہ گیا، مشرک ہو گیا، بدتی ہو گیا، جو ٹائٹل دیتے ہیں ان کو. اور یہ ان کو کہتے ہیں گستاخ رسول اور وہابی، اور جو بندی کو ٹائٹل دیتے ہیں کہ یہ جو ہیں بدتی ہیں اور گستاخ اپنا مشرک ہیں.
تو وہ جب میں بریلوی ہو گیا 2.5 سال تک نماز نہ پڑھی. کافی لمبی سٹوری ہے. بہرحال پھر کچھ کرنا یوں ہوا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اور پھر مجھے اچانک سے ایک دفعہ اعتکاف بیٹھنے کا جو ہے وہ شوق پیدا ہوا میرے دل میں. تو میں نے سوچا کہ میں اعتکاف بیٹھوں. تو چونکہ باقی جو مسجد ہیں وہ میرے گھر سے کافی دور ہیں، تو پھر سوچا کہ یار میں اگر بیٹھ جاتا ہوں کسی کی مسجد میں تو سحری افطاری کے اندر جو مجھے کھانے پینے کا وہ جو بندوبست ہوگا وہ کیسے ہوگا، کون اتنی ڈفٹی دے گا. تو بہرحال پھر یہ سوچا، پھر کہنے لگا کہ یار چلو بیٹھ جاتا ہوں، نماز اپنی پڑھ لیا کروں گا. تو بس اللہ کر کے اپنی مسجد میں بیٹھ گیا، جو بندیوں کی مسجد میں، تقریباً 2.5 سال بعد. اور یقین مانے جب نماز پڑھتا تھا تو فرض نماز ان کے پیچھے ہی پڑھتا تھا، کیونکہ جو ہمارے ٹیچر تھے جنہوں نے میرا برین واش کیا ہوا تھا، وہ تو خود بتاتے ہیں کہ جب ہم سعودی عرب میں گئے نا عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے رہے، وہابیوں کے پیچھے باتھ روم میں گھس جاتے تھے، ٹائم ڈیلے کرتے تھے، اس کے بعد جب نماز ختم ہوتی تھی اپنی نماز کراتے. یہاں یہ مسجدوں میں جماعت نہیں کروانے دیتے اپنی، ٹھیک ہے، اچھا دوسری جماعت، اور وہاں پڑھتے ہیں جا کے. حال یہ ہے ان کا اپنا. تو میں بھی بندیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، شاید ظاہر کٹر بریلوی تھا. تو جب بیٹھا تو فرض نماز ان کے پیچھے پڑھتا تھا، میں دوبارہ سے پھر اپنی پڑھنی، ان کو یہ جسٹر دینا کہ میں سنتے پڑھ رہا ہوں. پھر کرتے 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 خیال آیا دل میں، اور پھر ان کی میں نے جب تبلیغ والے آئے وہاں پہ تبلیغ کر رہے تھے، تو بیٹھا ہوا تھا، ظاہر ہے سو کرے بچہ تھا اس وقت بھی. تو وہ سنتے 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 ان کی باتیں سننی. انہوں نے سب سے پہلے تو انہوں نے مبارک دی کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بریلیوں چھوڑ کے دیوبندیوں کی طرف آ گیا، کہ جی بچہ اچھا آپ کا سیدھے ٹریک پہ آ گیا. تو بس پھر انہوں نے میرے لیے ہی اسپیشل جو ہے وہ ایک درس سٹارٹ کیا فضائل مال کا اور محنت کا. اس کے پیچھے بھی ایک بڑی اسٹوری ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو سناؤں گا آپ کو. تو جب انہوں نے درس و تدریس شروع کیا، میں نے سننا شروع کیا ان کو، تو میرا دل جو ہے وہ پھر جو بندیوں کی طرف قائل ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو واقعی بریلوی جو ہیں بڑے بدعتی ہیں اور مشرک ہیں، یہ شرک کرنے والے ہیں، درباروں پہ جاتے ہیں، اور جناب جب اپنے پیروں فقیروں کے معاملے میں بھی بڑا انہوں نے کام اٹھا کر رکھا ہوا ہے. بس اچھا اسی طرح جو ہے وہ پھر دل میرا تبدیل ہوا. پھر میں دیوبندیت میں آ گیا، اور امام صاحب جو ہے خود چل کر، بلکہ جو خطیب ہیں وہ بھی چل کر گھر میں آئے اور مبارکباد دی کہ جی آپ کا بیٹا جو ہے وہ دیوبندی ہو گیا ہے اور صحیح رستے پہ آ گیا ہے، اس نے جو ہے وہ لائن تبدیل کر لی ہے. تو پھر کب پھر آنا شروع ہوا کر؟ کہ ہاں پھر یہ کچھ ہوا کہ میں شروزے کے لیے جو ہے وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا گیا 3 دن کے لیے. اور جب وہاں گیا تو اللہ کے فضل سے پہلے ہی لائن سیدھی تھی، مطلب کہ مولویوں کے ٹائم تو پہلے ہی چڑھا ہوا تھا، سوال جواب کرنے بڑے، اور بڑی بحث مباحثہ کرنا علماء کے ساتھ، مولویوں کے ساتھ. تو دماغ تو پہلے ہی کھلا ہوا تھا، لیکن ان چاروں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بچہ جو ہے وہ ریلوے چھوڑ کے یہاں پہ آیا. تو جب میں کھڑا ہوا وہاں پہ، جب میں نے وہاں پر مغرب کا بیان شروع کیا، تو سب کی آنکھیں کھل گئی ایک دفعہ. کہتے ہیں یار بچہ بڑا لائق ہے، بچے نے 6 نمبر رٹے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. وہ بس وہاں سے پھر تھوڑی سی مجھے سمجھ لیں کہ مجھے اپریشیٹ ہوئی، حوصلہ افزائی ہوئی میری. تو پھر مزید مجھے جان کے میری اسپیکنگ پاور میں اضافہ ہوا. جب میں واپس آیا تو ہمارے ایک دوست ہیں بڑے پیارے، بی اے پاس ہیں، اور منڈی میں فروٹ کی ریڑھی لگاتے ہیں، اندازہ کریں، بڑے ہی ماشاءاللہ میرے کلیگ ہیں، وسیم بھائی نام ہے ان کا. تو وہ بھی بیسیکلی بریلوی ہی تھے. میرے نانا ابو کی جو مسجد ہے ان کے نانا ابو کے مقتدی تھے وہ. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ بریلوی ہیں ابھی تک، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ دیوبندی ہیں، یہ کیا ہو گیا. تو انہوں نے بھی کمپیریٹیو اسٹڈی کی ہوئی تھی چھپ چھپا کے. تو میں جب ان کے پاس بیٹھتا تھا تو میں ان کو درس و تدریس شروع کر دینی کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کی ذات کے علاوہ جو ہے کسی سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. اس طرح کی باتیں میں نے کرنی. تو وہ سن کے ہنسا کرتے تھے. تو میں سوچتا تھا یار یہ تو مشرک ہے، اور اس کا جو دل ہے وہ جلیت کے ساتھ سے کبھی پاک نہیں ہوگا کہ یہ جو میں اس کو باتیں سنا دوں یہ ہنستا ہے. حالانکہ وہ علی بھائی کو اس وقت سنتے تھے، علی بھائی کا لسنر تھے، مجھے تو اس بات کا نہیں پتا تھا. تو مجھے ایک دن کہتے ہیں یار میں نا آپ کو ایک کلپ دیتا ہوں، آپ سنیں غور سے. پھر سن لیتے ہیں. انہوں نے مجھے علی بھائی کا جو مسئلہ نمبر 60 تھا، ہو از اللہ، اللہ کون ہے، وہ دیا. میرے پاس ٹیچر کا موبائل تھا چھوٹا سا، تو اس میں نے وہ لیکچر سیو کیا. بہرحال ہوا کچھ یوں، پھر میں نے جب علی بھائی کا کلپ سنا نا، یقین مانے میری عقل کی گریں کھلی. یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے سائنٹیفک ریسرچ جو ہے اینڈ اسلام. تو صحیح. گریں کھلنا شروع ہوئی. میں نے کہا یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں لگتا، یہ کوئی خاص بندہ ہے، یا کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر. تو بڑی میری عقل کی گریں کھلی، میری بڑی تڑپ پیدا ہوئی میرے دل میں کہ میں جو ہے وہ علی بھائی سے ملوں. تو وسیم بھائی سے میں نے بات کی. میں نے کہا یار جی کون ہے بندہ، کدھر کا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یار جی جہلم میں ہی رہتے ہیں، تو میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا. تو میں نے ان سے کہا کہ یار میری ملاقات آپ لازمی کروائیں.
عرصہ گزرتا گیا، 1 منتھ گزر گیا، 1 منتھ 1.5 منتھ گزر گیا، میری ملاقات نہ ہو پائی. وسیم بھائی نے کسی وجہ سے جو ہے وہ اس کو ڈیلے کیا تاکہ ذہن بھائی کے دل میں تڑپ پیدا ہو. ظاہر جب تڑپ پیدا ہوتی ہے نا پھر ہی معاملات جو ہے وہ صحیح طریقے سے بگ بینی میں سمجھ آنا شروع ہوتے ہیں. پھر تڑپ جب پیدا ہوئی صحیح طریقے سے تو پھر میں نے جب ان کو بتایا کہ یار مجھے آپ ملوا بھی دو، وہ مجھے علی بھائی کے پاس لے کر آئے. علی بھائی کے گھر میں درس و تدریس ہوتی تھی اس وقت. تو میں جب علی بھائی کے پاس گیا تو میں تو پہلے تو علی بھائی کو دیکھ کے ڈر گیا. علی بھائی کے یہ بڑے بڑے بال، میں علی بھائی سن رہے ہوں گے شاید تو میں معذرت چاہتا ہوں اگر ان کو بات بری لگتی ہے. میں واقعی میں جینولی ڈر گیا. میں نے کہا یار یہ کیسا بندہ ہے یہ، مطلب بڑی وہ ڈراؤنی سی شکل اس وقت مطلب میں نے دیکھا. تو مجھے نا ایسے کہتے ہیں کہ آپ نے بریلوی چھوڑی اور دیوبندیوں میں آئے ہیں. وسیم بھائی نے بتایا مجھے، تو آپ مجھے بتائیں آپ نے کیوں دیوبندی چھوڑی ہے. میں نے بتایا جی میرا جو ہے مسئلہ علم غیب کے اوپر میں نے ریسرچ کیا ہے، حاضر ناظر کے اوپر ریسرچ کیا ہے، مولا علی جو کہتے ہیں اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے، یا علی مدد کے اوپر ریسرچ کیا ہے، جتنے بھی مسائل تھے حاضر ناظر کا عقیدہ. تو مجھے کہتے ہیں جی ادھر 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 رک جائیں، ادھر رک جائیں. کہتے ہیں علم غیب کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام کا علم غیب بڑا ہے یا امام ابو حنیفہ کی کرامت بڑی ہو سکتی ہے. کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کا علم غیب بڑا ہو سکتا ہے. اسی وقت انہوں نے اپنے پیچھے سے الماری سے کتاب نکالی فضائل مال، اور مجھے کہتی ہیں یہ دیکھیں جی فضائل مال میں تو یہ لکھے ہیں زکریا سانپوری صاحب کے جب بھی امام ابو حنیفہ کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھ لیتے کہ بڑے چھوٹے گناہ دھلتے ہوئے جا رہے ہیں. اچھا میں نے کہا یار یہ کیا لکھا ہوگا. پھر وہ جو قرآن کا بتایا جی اتنے قرآن ختم کر لیتے اتنے قرآن ختم کر لیتے. پھر میں نے ریسرچ شروع کی آہستہ آہستہ. پہلے تو گھر والے بھی اور میرے کزن بھی، محلے والے بھی، ایون کہ میرے جو ٹیچرز تھے جن کے پاس میں فزکس میتھ پڑھتا تھا، LHCO مقاتل کے طلب کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ خفیہ ایجنسیوں کا بندہ ہے، ISI کا بندہ ہے، یہ اس کے پاس نہ جایا کرو، اس کو نہ سنا کرو. بڑا اپسیٹ رہتا تھا مجھے. وہ ذہنی طور پر ٹارچر بھی کرتے تھے کہ اسی طرح وہاں پہ ہم دس جائیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے راستے کھولنے تھے، رائے حق کی جو متلاشی ہوتا ہے اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ مومن کرتا ہے. تو پھر میں نے آہستہ آہستہ جو ہے علی بھائی کے لیکچر سننا شروع کیے. ایک سنی ٹونی والا لیکچر سنا میں نے، اس سے بھی بڑی گنج ہوئی میرے. بہرحال پھر جب علی بھائی کو سننا کیا تو پھر علی بھائی کی باتیں میرے دل میں غور کرتی تھی کافی ساری. میں پھر سننا شروع کر دی الحمدللہ. علی بھائی سے الحمدللہ آلموسٹ 2012 سے جو ہے میں پرماننٹ رہ ہوں اور ان کو سن رہا ہوں. ماشاء اللہ. تو ابھی آپ پھر رفع الیدین کے ساتھ یہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ سر رفع الیدین کو چھوڑے، میں اس سے اوپر کی جو ہے وہ ہر چیز کر رہا ہوں. سب کچھ چھوڑ دیا ہے. سب سے بڑی جو چیز ہے وہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو میرے دل و دماغ سے، میرے عمل سے یہ جو شرک اور بدعت نکلی ہے، یہ اتنا بڑا جو ہے وہ مرض تھا شرک و بدعت کا. اللہ معاف کرے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہر گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا. جب یہ میں پڑھتا ہوں تو یقین مانے رونا آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ علی خیر دے، انہوں نے ہماری آخرت سنوار دیا ہے. اور انشاءاللہ میں تو بھی علی بھائی کہتا ہوں کہ علی بھائی یہ صرف میری آخرت کی سواری. میں تو اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ میرے جو آنے والی نسلیں ہوں گی، شادی شدہ ہوں میں، میرے جو بچے ہوں گے الحمدللہ، نسلیں ہوں گی انشاءاللہ، میری نسلیں بھی جو ہے وہ شرک قریب نہیں جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. اچھا ذہن بھائی یہ بتائیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں اور صحابہ کرام کے مبارک دور میں تو فرقہ پرستی نہیں تھی، تو پھر اس کے بعد یہ فرقہ پرستی سٹارٹ ہوئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امت کی پستی کیوں شروع ہوئی اور یہ فرقہ پرستی کس وجہ سے شروع ہوئی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی امت میں پستی کی وجہ یہی ہے جی، جیسے غدیر خون پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں تمہیں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن اللہ کی رسی ہے، اللہ کا نور ہے، ذریعہ ہدایت ہے، اس کو تھامے رکھنا. اور دوسرا میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں جو ہے وہ خدا کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں خدا کا خوف دلاتا ہوں، اور میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں خدا کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا. آپ دیکھ لیں کہ قرآن کے ساتھ ہم نے کیا کیا. ہم نے قرآن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے. علی بھائی کی بات یاد آ رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، اور بدبختی کے ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن مجید ہے. ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے. اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تھام لو، فرقے میں نہ پڑو. ہم نے فرقے بنا لیے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی اس سے ہدایت حاصل کرے، نصیحت پکڑے. ہم نے نصیحت پکڑی. کیسے نصیحت پکڑی؟ ہم نے اس کو غلاف میں لپیٹ کے شلف پہ رکھ دیا. ہم نے اس کو مردوں کو بخشوانے کا ذریعہ بنا دیا. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو یہ دیکھا کہ اسی طرف کمر تو نہیں ہو رہی، اس کی طرف پاؤں تو نہیں ہو رہے. آج ہمارا باپ، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی کوئی چائنا سے، کوئی انگلینڈ سے خط بھیجتا ہے ہمیں کسی اس مادری زبان میں،
تو ہم کیا کریں گے؟ ٹرانسلیٹر کو بلا کے سب سے پہلے اس کو ٹرانسلیٹ کروائیں گے کہ بھئی بتا ہمارے باپ نے، بیٹے نے، بھائی نے کیا لکھا ہے، اور جو کتاب، جو پیغام نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں اللہ کی جانب سے، اس کے ساتھ ہم نے اتنا بڑا دھوکہ کیا. اتنی فرصت نہیں ملی ہمیں کہ ہم اس کو کھول کے دیکھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں ہم. امت میں سب سے بڑی خرابی کی وجہ ہی قرآن کو پس پوچھ ڈالنا ہے. علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ مسجد سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کے ساتھ دیکھ لیں ہم نے کیا کیا. پھر اہل بیت کے بارے میں آپ دیکھ لیں، اہل بیت کے ساتھ کیا ظلم کیا ہم نے، آپ کے سامنے ہے. اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ علماء ہیں. ان علماء کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، جنہوں نے قرآن کے مقابلے میں لا کر اپنے بزرگوں کو کھڑا کیا، جنہوں نے اہل بیت کے مقابلے میں لا کر بنو امیہ کو اور مولا علی اہل بیت کے دشمنوں کو کھڑا کیا. ان کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں. علی بھائی کہتے ہیں نا مرنے سے پہلے یا مسلمان کر لے اس پہ غور. یہ بڑا چھوٹا لفظ ہے. میں کہتا ہوں اتنا بڑا کام ڈالا ہے آپ نے، اور ہم آپ کو یہ کہیں کہ مرنے سے پہلے کر لے مسلمان اس پہ غور. میں کہتا ہوں مرنے سے پہلے یا مسلمان ڈب مار اس سے پہلے کہ میں یہ کہہ دوں کہ بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور. ڈب مار کے تو نے قرآن کے سامنے لا کے رکھا ہے اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کو. تم نے اہل بیت کی محبت میں اہل بیت کے سامنے لا کے رکھا ہے اہل بیت کے دشمنوں کو. تو ڈب مار. جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پر ممبروں پر جو سب و شتم کرتے تھے، گالیاں نکالتے تھے، لعن طعن کرتے تھے، ان کو تو مولا علی کے مقابلے میں کھڑا کر رہا ہے. میں کہتا ہوں تو ڈب مار. اس سے بڑی امت کی پستی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے لال بھائی؟ بس یہ ہوگا. اچھا یہ بتائیے کہ زین بھائی ماشاءاللہ آپ اکیڈمی کے آپ بھی ممبر ہیں اور علی بھائی کے قریب بھی ہوتے ہیں کافی، تو آپ نے علی بھائی کو کیسا پایا؟ کچھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ جی اس بارے میں پہلے بھی وے ٹو جنہ جب لائیو سیشن ہوا تھا میرا وے ٹو جنہ پر ساما بھائی کے ساتھ، اس میں بھی میں نے بتایا تھا علی بھائی کے بارے میں. بڑے ہی ملنسار اور عاجز انسان ہیں. سب سے بڑی بات جو مجھے ان کی پسند ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پیٹ جو ہے وہ دین کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. بڑی پیاری بات میں یہاں پہ کرنے جا رہا ہوں کہ جس کا پیٹ، ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ جس کا پیٹ دین کے ساتھ جڑ جائے وہ کبھی حق بات بیان نہیں کرتا. ان کا پیٹ جو ہے وہ دین کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. سب سے بڑی بات یہ ہے. میں ان کے ساتھ جو پرسنلی جڑا ہوں، میری محبت کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے، قرآن، اہل بیت، اور جو ان کا پیٹ دین کے ساتھ جڑا نہیں ہوا. مجھے سب سے زیادہ یہ چیزیں ہرٹی کرتی ہیں. اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ علی بھائی اپنی ذات کے لیے کسی کو یہ نہیں کہتے کہ مجھے پانی پلا دو. پانی میں نجی میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم، تو ان کو پیاس لگتی ہے، وہ خود اٹھ کر جا کر پانی کا گلاس بھر کے پیتے ہیں. لائٹ آن کرنی ہوتی ہے خود جا کر کرتے ہیں. کوئی مہمان آ جائے اور استقبال خود کرتے ہیں، دروازہ کھول کھولتے ہیں. اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنے مفاد کے لیے اتنا بھی نہیں کہتا کسی کو کہ یار مجھے پانی پلا دو. تو علی بھائی کو میں نے تو بڑا عاجز انسان پایا جی. باقی علماء کہتے ہیں ان کا سٹائل جو ہے بڑا متکبرانہ ہے، افرون والا ہے. یہ وقت بتائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ کس کا سٹائل جو ہے متکبرانہ افرون والا. انشاءاللہ جو ہے تبدیلی آ نہیں رہی، بلکہ تبدیلی آ چکی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا لاسٹ میں زین بھائی کچھ سننے والوں کو میسج دینا چاہیں گے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ سننے والے کو میرا یہی پیغام ہے جی کہ علماء اور بزرگوں کو چھوڑ کر قرآن اور صحیح حدیث کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق قائم کریں. اسی میں آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ قرآن اور صحیح حدیث کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کے نام کی مسجدیں بنائیں گے، اپنے بزرگوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ آپ جلسہ جلوس کریں گے، درس و تدریس کریں گے، تو پھر سارا آپ کھلی گمراہی میں ہیں. ٹھیک ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کیٹاگوریکلی مینشن کر کے گئے ہیں کہ میں تم میں دو قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، قرآن اہل بیت کا دامن تھام لیجئے. اسی میں آپ کی دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے. ٹھیک ہے. فرقہ واریت کو چھوڑ کر قرآن اور صحیح حدیث سے جو ہے وہ مسلم ہو جائیں. صحیح. بہت بہت شکریہ زین العابدین بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جزاک اللہ جی آپ کے قیمتی ٹائم کا. بھائی اللہ آپ کو عزت خیر دے اور اللہ آپ کو مزید ترقیاں دے، جان میں، مال میں، رزق میں، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے آپ کی. آمین ثم آمین.